الرحمن الرحيم وإن قابضت ألفا سمي لها ثم وهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنسبه لأنها قابضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف فترد النصف والألف الذي وهبته له لم يتعين أنه ألف المهر لأن الدراهم والدنانير لا تتعين في العقود والفسوق. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر خیر. مسئلہ جی، اور اگر قبض کر لیا عورت نے 1000 ایسا 1000 جو مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے نکاح ہوا، زوج نے 1000 درہم مقرر تھا وہ عورت کو دے دیا، اس نے قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد پھر ہیبہ کر دیا عورت نے وہ 1000 خامد کو. اس نے کہا میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں. جی اچھا، اور طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے. طلاق اب مسئلہ مشکل ہے. رجوع کرے گا زوج اس پر 1000 کے نصف کے ساتھ. اب وہ اس سے 500 لے گا. کس سے؟ اگرچہ ظاہر اس کو تحفہ مل چکا ہے لیکن یہ 500 سے لے گا. سمجھی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل سمجھیں. اس لیے کہ عورت نے قبضہ کر لیا ہے پورے مسمہ پر، کہ کوئی نہیں کیا، کر لیا. حالانکہ چونکہ طلاق قبل الوطی ہو گئی ہے، حالانکہ نہیں واجب ہوا تھا مگر نصف. جی ٹھیک ہے. اب نصف اس نے لے لیا تو نصف واپس کرنا ہے. پس واپس کرے گی نصف. سوال ہے جو 1000 اس نے تحفہ دیا وہ کس خو کھاتے میں گر گیا، اور ہم تفصیل آ رہی شرح میں. اور 1000 وہ 1000 کہ ہیبہ کیا عورت نے وہ 1000 زوج کو نہیں متعین یہ کہ یہ وہ مہر کا 1000 ہے جو اس نے متعین نہیں ہے کہ یہ وہی پیسے اگرچہ واپس کرے، تب یہ متعین نہیں ہے کہ یہ وجہ. اس لیے کہ دراہم اور دنانیر عقود میں اور فسوخ میں یہ متعین نہیں ہوتے. چونکہ متعین نہیں ہے لہذا جو اس نے دیا 1000 وہ اسی کے پاس ہے. تو جب طلاق ہوگی قبل الوطی تو اب آدھا کیا کرے گی؟ امتحان کرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر. خیر. قولہ بین قابضت الی آخری، یعنی جب نکاح کیا مولوی شفاق نے عورت سے 1000 پر اور دل پر پتھر رکھ کر دے دیا اس کو سارا 1000. چل کوئی گل نہیں. تو پس قبضہ کر لیا عورت نے 1000 پر. جی تو جدوں نے ویکھے تو کمریا سی، پھر اس ہیبہ کر دی عورت نے 1000 اپنے زوج کو کہ تحفہ قبول کرو. اچھا جی سنیں، اس نے اس کو ہیبہ کر دیا. پھر مسئلہ یہ بنا کہ گڑبڑ ہو گئی، پھر طلاق دے دی اس نے عورت کو، حالانکہ اس نے اس سے وطی ہو جاتی تو پکا ہو گیا تھا. بس
بتی نہیں کی تھی تو رجوع کرے گا زوج عورت پر نصف. اچھا جی، قولہ راجع یعنی لے گا زوج عورت سے نصف اس کا جو زوج نے اس کو، اور وہ 1000 ہے، اور وہ اور نہیں قضا کرتا اس میں عورت کا ہیبہ کرنا 1000. جو اس نے زوج کو 1000 ہیبہ کر دی ہے نا، وہ اس میں کوئی نقصان نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان جی، قولو فترد النصف، رد کرے گی وہ کس کو؟ یعنی نصف مہر وہ جس پر عورت نے اس کا کریں گے. اب 2 سوال جواب میں بات تب کھلے گی. سوال ہے، دھیان کریں جب وہ اگلا سوال تو بعد میں، پہلے سوال یہ ہے کہ اگر تو کہے کہ جب عطا کر دیا زوج نے عورت کو کل مہر اور عورت نے مہر پر قبضہ کر لیا، تو جب جس کو کوئی چیز دی جائے اس کو مالک بنایا جائے تو پوری ہوگی ملک عورت کی 1000 میں کہ کوئی نہیں ہوگی، اور ساکت ہو گیا حق زوج کا، زوج کا ساکت ہو گیا. اب یہ تو پورا عورت کا ہو گیا. اب طلاق ہو گئی ہے دخول سے پہلے، آدھا واپس کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو مالک بن چکی ہے. وہ تو یا تو یہ کہ پہلے ملک موقوف ثابت کرو. پس کیا معنی ہے رد کا؟ میں کہتا ہوں، سمجھا جائے وہ، میں کہتا ہوں دینا زوج کا 1000 یہ نہیں تھا تبرع اور ہیبہ کے طریقے پر، بلکہ یہ تھا علی سبیل ادائے دینہا، عورت کا اس پر دین تھا. کیا؟ مہر. مہر زوج کے ذمہ دین ہوتا ہے، یہ اس کے یہ دین کے طریقے پر اس نے دیا ہے، اور وہ دین کیا تھا؟ وہ مہر تھا. چونکہ یہ دین ہے، دھیان کریں. اور جب کہ طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو قبل الوطء، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ عورت کا دین جو زوج کے ذمہ تھا نہیں تھا وہ مگر نصف الف. جتنا شریعت نے کہنا اتنا ہی ہونا ہے. تو اب بات کھلی کہ اس کے ذمہ کتنا تھا، تو پس ہوگا وہ جو زیادہ ہے نصف پر مستحق الرد، وہ رد کرنے کا اس کو حق ہے. اس لیے کہ عورت نے نہیں قبضہ کیا تھا 1000 پر جی، مگر اس طریقے پر کہ وہ 1000 حق ہے، اور وہ ہوا آتا ایزن، اور زوج نے بھی دیا تھا بھی اسی طریقے پر حق ہے. تو حق بننا تھا بتی کے بعد. پس جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ حق عورت کا تھا الف کے، تو پھر ثابت ہو گیا زوج کے لیے رجوع نصف کا، 1000 کے نصف کا. جی اب وہ سوال، اگر تو سوال کرے کہ تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ مہر مسمى واجب ہو جاتا ہے نفس عقد کے ساتھ. پیچھے یہ بات پڑھی ہے کہ مہر واجب ہوتا ہے نفس، تو جب نفس عقد کے ساتھ مسمى واجب ہو گیا 1000، تو پس اس وقت ہوگا دینا زوج کا 1000. یہ دینا واسطے اس چیز کے جو واجب ہو چکی تھی زوج پر، یہ تو جو واجب تھی وہ دے رہا ہے. سمجھا گئی اب؟ تو پس مناسب ہے یہ کہ نہ رجوع کرے کسی شے کے ساتھ، کیونکہ وہ تو واجب ہو گیا تھا، جو واجب تھا وہ دیا، تو رجوع کا کیا مطلب ہے؟ کل تو میں کہتا ہوں ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب اس وقت تھا موقوف. یہ واجب عقد کے وقت یہ واجب موقوف ہے، حتیٰ کہ اگر پائی گئی خلوت بعد اس کے تو لوح توڑ ہو جائے گا، وجوب اس کا پکا ہو جائے گا، اس کا وجوب پکا ہو جائے گا. اور اگر نہ پائی گئی خلوت اور حاصل ہو گئی فرقت جی اس سے زوج کی طرف سے قبلہا خلوت سے، تو پھر نصف نصف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
اور فی ما نحن فیہ میں جب کہ طلاق دے دی زوج نے عورت کو پہلے مؤکد مہر پورا ہونے کے مؤکد سے پہلے، مؤکد کون؟ وتی، پکا کرنے والی شے سے پہلے اس نے، تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ حق عورت کا اور واجب زوج پر، حق عورت کا اور نہیں تھی مگر، تو پس ضروری ہے یہ کہ رجوع کرے وہ جو ادا کر دیا زوج نے وہ شے زائد، اس کو کیا کرے؟ اچھا جی، والالف یہ سوال کا جواب ہے، اب سمجھیں سوال جواب ہے اس کا جو کہا گیا کیڑا کہ 1000 اس نے دے دیا عورت کو، عورت نے 1000 کو بوتھے تے مارے، حضور قبول فرماؤ، کہ جواب ہے کہ کیسے صحیح ہے رجوع اس کا، کیسے؟ حالانکہ تحقیق پہنچ گیا ہے زوج تک، وہ جو ادا کیا زوج نے اس کو وہ پہنچ گیا سارے کا سارا عورت کے کل الف کو ہبہ کرنے کی صورت میں، کہ نہیں پہنچ گیا؟ یا نصف الف کا نصف کے ہبہ کی صورت میں، عورت اس کو پورا 1000 ہبہ کر دے یا 500 کر دے تو جو آدھا تھا وہ تو واپس آ گئے، تب طلاق قبل دخول ہوئی ہے تو آدھا تو اس کو مل چکا ہے، پھر یہ کس چیز کا رجوع کرے گا جی؟ کیونکہ مفروض یہ ہے کہ عورت نے ہبہ کر دیا زوج کو وہی الف جس پر اس نے، تو پس تحقیق پہنچ گیا زوج تک اس کا حق جی۔ حاصل الدفع کی حاصل الدفع یہ ہے کہ 1000 وہ 1000 کہ ہبہ دیا عورت نے 1000 وہ علامہ زوج صاحب کو نہیں متعین ہوا ہونا اس کا مہر کا 1000، یہ متعین نہیں ہوا کہ یہ جو عورت نے دیا ہے، جو زوج نے دیا نا عورت کو، یہ تو مہر ہے، جو عورت اس کو ہبہ دے رہی ہے یہ متعین نہیں ہے کہ یہ، دھیان کریں یہ بات اس لیے کہ اگر ہبہ کرے عورت مطلق 1000 کوئی اور 1000 دے دے تو اب تو معاملہ واضح ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اگر ہبہ کرے وہی 1000 وہ کہ لیا تھا عورت نے اس کو جی، اللہ زی آخذت ہو، ہبہ کرے بے عین ہی وہی واپس کر دے، تو پس پھر بھی اسی طرح ہے، پھر بھی تھوڑا اوکھا ہے باوجہ نہ متعین ہونے دراہم اور دنانیر کے، یہ متعین نہیں ہوتے، بالجملہ ہبہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ بالجملہ ہبے کا تعلق 1000 کے ساتھ ہے مطلقاً، تو پس نہیں پہنچا زوج تک عین اس کا حق حتیٰ کہ ساقط ہو جائے رجوع اس کا۔ اب یہ دیکھیں نا بعض مسائل ہیں جن کی بریکی تک نہ پہنچے، الٹا عورت کو 500 ملنا چاہیے تھا، الٹا سارا واپس بھی چلا گیا، 500 اور اس کو چٹی پڑ رہی ہے، تو یہ چونکہ مسائل ہیں نا اس میں غور کریں نا ذرا جی اے شاباش سے۔ اچھا جی، درم دنانیر نہیں متعین ہوتے عقود اور فسوق میں، ذرا مسئلہ سمجھیے ہوئے، یعنی معاملات شریعہ میں، معاملات جیسا کہ بیع اور شراء اور فسوق یعنی معاملات کا بیع شراء کا فسخ کرنا جی، جیسا کہ بیع کا اکالہ کرنا ونحوی، مثال دیتے ہیں مثلا اگر بیچی کسی نے کوئی شے بدلے 10 درم معین کے جی، اس نے کیا یہ 10 درم ہے مجھے ان کی چینی دے، سنیں وہ چینی تولنے لگے تو نہیں تعلق پکڑے گا عقد ان 10 کے عین کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر دے دے اس کو مشتری غیر ان 10 کا تو اندہ پتر آ گیا ابا اماں دی 10 درم دیں، آپ پتر لے جاؤ وہ دے کے جیب جو اور 10 کٹے دے دے، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں۔ ایک بندہ کسی نو
1000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 5000 ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਚੇਂਜ ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ 5000 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ کہ انہیں گل پہ جانے. تو یہ ہے کہ یہ متعین نہیں ہوتے، متعین نہیں ہوتے. وہ کنیکٹر نو دے کے بندہ آتا انہیں کہا یار میرے کو بھجے گی نہیں، تین میں ہو دینا، خوش نہیں ہو جاتا ہو. اچھا جی. اور اگر فسخ کر دے بائے اور مشتری کس کو، اور رد کر دے مشتری مبیع کس پر، تو نہیں واجب بے پر رد کرنا ان دراہم کا جن پر قبضہ کیا تھا اس نے مشتری سے. نہیں واجب بے آیانہا، بے نہیں وہی 10 درہم واپس کرے یہ ضروری، بلکہ رد کرے وہ جو مماثل ہو ان 10 کے بھی. یہ کافی ہے جی، یہ کافی ہے جی. جی ایشا بس جی. تسی چیز لئیے 10 منٹ بعد واپس کرن گئے ہو تو انہیں چنوں انہیں پیسے دیتے ہیں وہ آگاں کدھر نکل گیا تو تنوں اور پیسے پڑھائے دیا کہ میں وہی نوٹ لینا، میں نمبر لکھا سی ہوندہ ہونے نہیں انہیں کہ حضور کتے رہندے ہو. چلو جی مسئلہ جی. اور اسی طرح حکم ہے ہر مکیل میں اور مکیلی موزونے میں یہی حکم ہے، یہ بھی تعین سے متعین نہیں ہوتے. بہر الآیان ان اشیاء کے جو غیر آیان ہیں پس وہ متعین ہو جاتے ہیں، عقود میں بھی اور وہ متعین ہو جاتے ہیں. سنیں جی، جیسا کہ یہ اشیاء دراہم، دنانیر، مکیلی، موزون، جیسا کہ یہ متعین ہو جاتی ہیں اشیاء غصوب میں اور ودائع میں اور ان کی مثل میں. غصب کرے، ودیت رکھے تو یہاں یہ ہے کہ وہی ہونے چاہیے. حتیٰ کہ اگر غصب کیا رجل سے 1 درہم واجب ہے اس پر رد کرنا بے جی. اب یہ جو ودیت ہے نا یہ مسئلہ مشکل ہے، پہلے بھی گزرا ہے، عرض کی تھی. آپ کے پاس کسی نے کہا 1 لاکھ روپے امانت رکھیں یار، میرے کو گھر کو نہیں جگہ، وہ 5-5 ہزار دے نوٹ نے، ہوں اس دے مطابق تے بھی وہ نوٹ رکھو. لیکن اگر ضرورت ہے تو آپ نے 1000 کے رکھ دی ہیں، یا وہ ضرورت پڑی آپ نے دے دیا، آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، کل اگر 2 لاکھ، نقصان کوئی نہیں ہے اس میں. لیکن بھی غصب میں اور ودیت میں یہ متعین ہو جاتے ہیں امانت کی احتیاط کی وجہ سے، امانت کی احتیاط کی وجہ. ویسے عقلاً کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہے، لیکن بھی کچھ چیزیں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے جی. بہرحال جو شریعت کہے اس کو مانیں، اپنی کمزوریاں غفلتاں شریعت پر مسلط نہ کریں بس. جی اس میں حرج کیا ہے جی؟ حرج یہ ہے کہ جو فقہاء نے جو فرمایا ہے اس کا خلاف ہے، یہ حرج ہے، اس کا آپ خلاف کریں گے، یہ حرج ہے جی بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت، اور اگر قبضہ کیا عورت نے 1000 پر، ایسا 1000 جو مقرر کیا گیا تھا اس کے لیے، پھر ہبہ کر دی عورت نے 1000 زوج کو اور طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے، تو رجوع کرے گا زوج عورت پر 1000 کے نصف کے ساتھ. اور فرض نہیں ہے، نہ لوے حرج کو نہیں، یعنی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ عورت نے قبضہ کر لیا مسمہ کے تمام پر، اور حالانکہ نہیں واجب مگر نصف، کیونکہ طلاق قبل دخول قبل الوطی ہو گئی ہے نا، تو پس رد کرے عورت نصف. سوال کا جواب. اور 1000 وہ 1000 ہبہ کی عورت نے، وہ 1000 زوج کو نہیں متعین ہوا، نہیں متعین کہ یہ جو واپس آیا ہے
یہ الف المہر مہر کا 1000 ہے، ویسے منع کیا ہے بھی یہ وہی مہر ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں جی وہی اگر دے تو پھر کہتے ہیں اس لیے کہ دراہم اور دنانیر نہیں متعین ہوتے عقود اور فسوخ میں۔ جی اگر قبضہ کر لیا عورت نے 1000 پر، ایسا 1000 جو مقرر کیا گیا تھا عورت کے لیے، ہبہ کر دیا عورت نے وہ 1000 زوج کو اور طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو رجوع کرے گا زوج عورت پر 1000 کے نصف کے ساتھ، اس لیے کہ عورت نے قبضہ کر لیا ہے پورے مسمہ پر، اور حالانکہ نہیں واجب زوج پر مگر نصف، بس رد کرے گی عورت نصف کو، اور 1000 وہ 1000 کہ ہبہ کیا عورت نے اس کو، وہ 1000 1000 لہو زوج کو نہیں متعین ہوگا کہ یہ وہ 1000 مہر کا 1000 ہے، اس لیے کہ دراہم اور دنانیر نہیں متعین ہوتے عقود میں اور فسوق میں۔ وَإِلَّمْ تَقْبِضْهُ أَوْ قَابَضَتْ نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلُّ أَوْ مَا بَقِيَ کلّا عورت نے ہبہ کرنا ہے نا، وَوَهَبَتِ الْكُلَّ أَوْ مَا بَقِيَ عرض المہر قبل قبضه أو بعده لا اے لا یرجع علیہا بشیء۔ صبر دھیان کرے جب، اور اگر نہیں قبضہ کیا عورت نے 1000 پر، جی ایک صورت قبضہ نہیں کیا اور نال نکاح جاشیا، جی وَإِلَّمْ تَقْبِضْهُ یعنی قبضہ نہیں کیا اس 1000 پر جو مقرر کیا گیا عقد میں، اس نے اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا، یا قبضہ کر لیا اس نے نصف پر، 500 اس نے دیا ہے، کتنا 500 باقی ہیں، سنیں کتنا دیا 500 دیا، بالکل قبضہ نہیں کیا یا نصف پر، قبضہ کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہیبہ کر دیا عورت نے کل، کیا 1000 ہبہ کر دیا، بالکل قبضہ نہیں کیا اس صورت میں بھی، جی یا نصف پر کیا تھا تو وہ نصف بھی موڑ دیا اور بقایا کہا کہ بس ٹھیک ہے گفٹ ہے، جی یا نصف پر قبضہ کیا یا ہیبہ کر دیا وہ جو ماں باقی ہے، کیا ماں باقی ہبہ کر دیا، کتنا 500 صورتیں کافی ساری بنی ہیں، یا ہیبہ کیا عورت نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہر کا سامان، مہر کا سامان، وہ آگے آ رہا ہے، زوج نے کوئی مہر دیا، کوئی سامان تھا، ڈنگر دیا، تو عورت نے اس کو ہیبہ کر دیا مہر کے سامان کو اس عورت پر قبضے سے پہلے، جی قبضے سے پہلے اس نے ہیبہ کر دیا یا قبضے کے بعد ہبہ کر دیا، ان ساری صورتوں میں لا یعنی نہیں رجوع کرے گا زوج عورت پر کسی شے کے ساتھ، جی دھیان جی پڑھ لیے تو پھر اگلا شرح نال گل کھلنی جی، اے تو گڑبڑ ہو جانی جی، دھیان کرے جی، اگر عورت نے قبضہ نہیں کیا، جی پھر دوبارہ یعنی وہ 1000 کے جو مقرر ہوا ہے عقد میں اس میں عورت نے قبضہ نہیں کیا، ایک صورت او قابضت نصفہ او قابضہ نصفہ، احتراز ہے اس صورت سے جب کہ قبضہ کیا عورت نے اکثر کا نصف سے، کتنا قبضہ کیا اکثر کا نصف سے قبضہ سے، یہ دھیان کرنا ہے، پھر ہیبہ کر دیا اس نے زوج کو کل اور طلاق دے دی گئی قبل الدخول، تو بس بے شک عورت رد کرے گی زوج کو وہ جو نصف پر زیادہ تھا، مثلاً اس نے 600 دے دیا 1000 میں سے، تو طلاق ہو گئی قبل دخول، تو 100 واپس کر، اس نے ہیبہ کر دیا 100 دینا پڑے گا، سنیں اے شاباش سے جی، اور اگر قبضہ کیا اقل پر نصف سے، کیا کیا عقل پر قبضہ کیا، نصف سے، پھر ہیبہ کر دیا اس نے زوج کو، جی
پھر طلاق دے دی گئی عورت قبل الدخول تو نہیں رجوع کرے گا زوج عورت پر کسی شے کے ساتھ قضا فی البحر جی اور نصف و متنچ او تھلے مقید کیا ہے نصف کے وہ جو ابھی جزی پڑھی ہے مقید کیا ہے نصف کے قبضے کے ساتھ اعتراض کے لیے اس صورت سے جب قبضہ کرے گی اکثر نصف سے اور ہبہ کر دے باقی کر دے ہبہ ایک جزی اور ہے 600 لے لیا 4 جو باقی ہے وہ ہبہ کر دیا تو کیونکہ عورت تو طلاق ہوگی بتی سے پہلے رد کرے گی زوج کو وہ جو زیادہ ہے نصف پر زوج کے اندہو اس کے پاس حتیٰ کہ اگر عورت نے قبضہ کیا 600 پر اور ہبہ کر دیا تو پس بے شک زوج رجوع کرے گا 100 کے ساتھ جی امام صاحب کے نزدیک اور اندہما رجوع کرے گا مقبوض کے نصف کے ساتھ لہذا لٹائے گی عورت 300 دلائل اپنے اپنے واپس آؤ سقول ہو سما وہابت الکلہ پیچھے 2 صورتیں نہیں 2 یعنی کل مہر مسمہ جی وہ 1000 ہے اور یہ 2 صورتوں میں ہے یہ یعنی صورت عدم قبضے شے کی اس سے کچھ بھی قبضہ نہیں کیا یا نصف کے قبضے کی صورت میں جی اور معنی 1000 کے ہیبے کا نصف کے قبضے کے بعد یہ ہے کہ عورت ہیبہ کر دے زوج کو وہ مقبوض نصف بھی اور جو باقی ہے وہ بھی پس خاص کرنا کل کے ہیبے کو صورت پہلی صورت کے ساتھ جیسا کہ صادر ہوا ہے مؤلف سے آگے آ رہا ہے در مختار سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا تعلق دونوں صورتوں کے ساتھ ہے صرف پہلی کے ساتھ نہیں ہے دونوں کے ساتھ اچھا جی او یہ مک گیا سنیں ہی او ماں باقی یا استغفر اللہ او ماں باقی یا او یہ مختص ہے صورت ثانیہ کے ساتھ کیونکہ ماں باقی ہے تو یہ ہے کہ جب اس نے کچھ لیا کچھ باقی ہو تب ماں باقی ہے تو یہ ثانی ہے نصف لے لیا نصف جو باقی ہے وہ ہے باقی ہے یہ مختص ہے صورت ثانیہ کے ساتھ یعنی نصف کے قبضے والی صورت بائیں طور کے قبضہ کر لیا عورت نے اپنے مہر کے اور بری کر دیا عورت نے زوج کو مہر کے اور نہیں وجود اس کے لیے صورت اولا میں او بھائی لم تقبض ہو وہاں یہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ باقی تقاضا کرتا ہے قبضہ کسی اور جب کوئی شے پر قبضہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ باقی کیسے بنے گا تو پہلی صورت میں تو نہیں کی تھی وہ صورت تھی او وہابت او اب یہ لگا مسئلہ شروع ہو گیا او وہابت یعنی کل مہر یا اکثر نصف سے سنیں جی اور اگر ہیبہ کرے اقل نصف مہر کے سامان کے نصف سے جی اقل پر قبضہ کرے تو رد کرے گی عورت وہ جو زیادہ ہے کس پر نصف پر مسئلہ جی مسئلہ نمبر اور اگر بیچ دیا عورت نے وہ سامان اپنے کہ بھئی تم یہ جو جناب مجھ دی ہے نا بھینس میں تجھے بیچتی ہوں وہ بیچ کی 5 لاکھ کی جی تو اب کیا ہے رجوع کرے گا زوج عورت پر اس کی نصف قیمت کے ساتھ جب اس نے بیچ دی ہے تو اب چونکہ وہ 5 لاکھ کی ہے تو لہٰذا اس کو دے دیا ہے جی تو طلاق ہوگی قبل الوطء ہے تو اب جو آدھا ہے واپس کرنا ہے قیمت آدھی سمجھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آراد المہر جی قضا فی البحر دیکھ رہے آراد المہر یہ اضافت بیانیہ ہے اضافت بیانیہ کیا ہوتی ہے مضاف لے آپس میں ایک ہوتے ہیں مضاف لے مضاف کا بیان بنتا ہے یہ جو ہے نا سامان کس کا مہر کا اچھا جی اور عارض بے فتحتین المتاع سامان
مراد اس سے وہ شے ہے جو متعین ہو جائے تعین کے ساتھ عقود میں، اور فسوق میں اعیان سے یہ وہ مراد ہیں جی۔ مثال دیتے ہیں، یعنی نکاح کیا ایک سامان پر جیسے حیوان مثلا حیوان مثلاً، پس ہیبا کر دی عورت نے وہ حیوان زوج کو قبضے سے، پہلے یا قبضے کے بعد پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو، دخول سے پہلے تو نہیں رجوع کرے گا زوج عورت پر شے کے ساتھ کسی شے کے ساتھ۔ سنیں اے آگے عبارت اندہ کار مانا تو پھر اگلا پڑھیے۔ اور اگر نہیں قبضہ کیا عورت نے مہر پر یا قبضہ کر لیا نصف مہر پر، پھر ہیبا کر دیا کل، یا ہیبا کر دیا ماں باقیہ، یا ہیبا کر دیا سامان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہر کا سامان پر قبضے سے پہلے یا قبضے کے بعد، تو لا یعنی نہیں رجوع کرے گا زوج زوجہ پر کسی شے کے ساتھ۔ جی کہیں قبضہ کیا عورت نے مہر پر یا قبضہ کر لیا مہر کے نصف پر، پھر ہبہ کر دیا عورت نے کل کو، یا ہبہ کر دیا ماں باقیہ کو، یا ہبہ کر دیا مہر کے سامان کو، مہر سامان کے قبضہ سے پہلے یا اس کے بعد، لا یعنی نہیں رجوع کرے گا، من کرنا نہیں رجوع کرے گا مرد عورت پر کسی شے کا، یعنی نہیں رجوع کرے گا زوج زوجہ پر کسی شے کے ساتھ۔ چلو جی وصورت سورۃ المسائل۔ اب یہ جو صورتیں پڑھی ہیں جی، وسورة المصائب أنها إن لم تقبض شيئا ثم وهبت الكل أعطته عن ذمة الزوج ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها۔ صبر، مسائل کی صورت یہ ہے کہ عورت نے اگر نہیں قبضہ کیا کسی شے پر، عورت نے اتنا جملہ ایک جوڑ لا، یعنی مہر کے ہونے کی صورت میں ان چیزوں سے جو نہیں متعین ہوتے تعین کے ساتھ، دراہم درم دنائر یا مکیلی موزونی، نہیں قبضہ کیا کسی شے پر، پھر ہیبہ کر دیا عورت نے کل، پھر ہبہ کر دیا یعنی گرا دیا عورت نے کل زوج کے ذمہ سے، زوج کے ذمہ سے کل گرا دیا، سمجھے اتھلے سوال جب آ رہے ہیں، پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو وطی سے، تو بس کوئی شے نہیں ہے زوجہ پر، کس کے لیے؟ لطر نے۔ جی اچھا جی، وجہ لأن حکم الطلاق قبل الدخول أن یسلم لہو، يسلم له نصف المهر ان یسلم بھی ٹھیک ہے، نصف المہر، نصف المهر وقد حصل بل زیادة بل فالمرأة لم تأخذ شيئا لترده إليه۔ صبر، اس لیے کہ طلاق کا حکم قبل الدخول یہ ہے کہ سالم رہ جائے زوج کے لیے نصف مہر، جتنا مقرر ہے نا اس کا نصف زوج کے پاس رہے، نصف زوجہ کو ملے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، سارا بھی اسی کے پاس ہے، کس کے پاس؟ زوج کے پاس اور تحقیق حاصل ہو چکا ہے، کون؟ نصف بلکہ زیادتی، پورا 1000 حاصل ہو چکا ہے، اسی کے پاس تھا، اس نے اس سے گرا دیا، میں تجھ کو بری کرتی ہوں جی۔ اور عورت نے تو نہیں لی تھی کوئی شے تاکہ لٹائے اس شے کو زوج کی طرف، سمجھ گئے؟ نال نال شرح پڑھیں گے تو پھر گمتا جڑنا ہے، جی تو اگل سمجھ گئے؟ آگے پڑھ، بے خلاف المسألة الأولى وهي التي قبضت ألفا سميت ثم وهبت له وطلقت قبل وطئ، برخلاف مسئلہ اولا کے، کیونکہ وہاں عورت قبضہ کر چکی تھی، اور وہ صورت ہے کہ قبضہ کر لیا عورت نے،
ہزار پر ایسا ہزار جو مقرر کیا گیا جی پھر ہیبا کر دی عورت نے زوج کو اور طلاق دی گئی وتی سے پہلے تو اس کی دلیل آ چکی ہے وہ متعین نہیں ہوئے اس کو مل چکا ہے اور ایک منٹ سمجھ میں دل چلا وَإِلَّمْ تَقْبِضْ شَيْئًا او مڈوں یعنی مہر کے ہونے کی صورت میں ان چیزوں سے جو نہیں متعین ہوتے تعین کے ساتھ اور دیکھو متن و شرح اے حتت ہو یہ سما وہابت الکلہ کے بعد حتت سے شرح کیوں کی ہے جی حتت من الحت حت کہتے ہیں کس کو اس میں دراصل سوال جواب ہے اس چیز کا جو اس سوال کا جو کہا گیا کیا کہ کیسے ممکن ہے ہیبہ ہزار کا کہ جب تک نہ قبضہ کرے عورت اس پر اور نہ مالک بنے عورت اس کا عورت کو کچھ ملا نہیں ہے جس چیز جو بندہ جس کا قابض نہ اس کا ہیبہ ہی نہیں ہو سکتا ہیبہ کس چیز کا ہوا کیونکہ ہیبہ کرنا جی فَإِنَّا هِبَتَهُ جی ہزار کا شخص کا ہیبہ کرنا کدھر گیا جی فَإِنَّا ہیبتہ ما لیس فی ملکی ٹھیک ہے نا کیونکہ ہیبہ کرنا اس کا کس کا اس شے کا جو نہیں اس کی جو نہیں ہے اس کی ملک میں یہ ہیبہ جائز نہیں ہے ہیبہ تو ہوتا کوئی چیز پاس ہو تو کسی کو دیں اور حاصل الدفع یہ ہے کہ ہیبہ یہاں مراد سے اسقاط ام یاجب علیہ کہ جس کے ذمہ کوئی حق ہو تو میں یہ حق تجھ سے ساقط کرتا ہوں اس کو ہیبے کے ساتھ تعبیر کیا ہے مراد عورت نے اپنا حق اس سے تو یہ ٹھیک ہے حق تو ساقط ہوتا ہے نا جی اور اگر تو کہے کہ تحقیق تصریح کیا علماء نے کہ دین کا ہیبہ نہیں جائز جب تک قبضہ نہ کرے دین ہے نا دین دین کری مسئلہ اوکھائی تے سوکھائی کہ قبض دین جو ہے جب تک بندہ اس پر کسی سے وصول نہ کر لے اس کو بندہ ہیبہ نہیں کر سکتا اس کو تو یہ کیسے ہیبہ ہو گیا دین نہیں ہے یہ مہر دین ہے تو قبضہ نہیں کی ہیبہ کیسے ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین بندے نے تھے 3 آدمی ہیں یہ فی ہیبات غیر اس کے غیر کے ہیبہ میں جس پر دین ہے آپ نے قرضہ لینا عثمان سے ابھی لیا نہیں ہے تو مجھے ہیبہ دے رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جب تک قرضہ لے کر قبضہ نہیں کرو گے اس وقت تک مجھے ہیبہ نہیں کر سکتے ہو بہرحال ہیبہ قرضے کا اس سے کہ جس پر دائن ہے پس جائز ہے اب تو یہ کہے کہ عثمان جو میں نے تو اسے 1000 روپیہ لینا ہے جی میں تجھ کو ہیبہ کرتا ہوں یہ مطلب کیا ہے اسقاط با وجہ ہونے اس کے اسقاط اور ابرا سمجھ گئے ہو تو ہیبے پر جب تک قبضہ نہیں ہے کسی کو ہیبہ نہیں کر سکتے یہ دوسرے کو نہیں کر سکتے جس سے قرضہ لینا ہے اس کا ہیبے کا معنی اس سے اسقاط اور اس کو بری کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے جی اچھا جی وقد حصل وقد حصل کس کو زوج کو حاصل ہو کے نصف فلا شیء بل زیادہ بل زیادہ قد حصل کیونکہ عورت نے تحقیق ہیبہ کر دیا ہے زوج کو کل تو پس حاصل ہو گیا زوج کے لیے کل کی چے جائے کہ نصف کیونکہ اس نے دیا ہی کچھ نہیں ہے تو اس نے تو اس کو زیادہ بھی اس کو واپس کر اس کے سپرد کر دیا ہے جی اے شاباش آگے چل کدھر گیا منع کر اور مسائل کی صورت یہ ہے کہ عورت نے اگر نہیں قبضہ کیا کسی شے پر پھر ہیبہ کیا کر دیا کل اب سوال کا جواب ہے یعنی گرا دیا کل زوج کے ذمہ سے پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو وتی سے پہلے تو بس کوئی شے نہیں ہے زوجہ پر اس لیے کہ طلاق قبل دخول کا حکم یہ ہے کہ سپرد کر دیا جائے ٹھیک ہے نا کہ سالم رہے زوج کے لیے نصف مہر سپرد کر دیا جائے بھی عورت واپس کر دے یا سالم رہے اس کے پاس
اور وحی الکچا اور تحقیق حاصل ہو گیا ہے وہ کون 500 بلکہ زیادتی اور عورت نے تو نہیں لی کوئی شے تاکہ لٹائے وہ شے زوج کو. اچھا جی جہاں قبضہ کر لیا تھا وہاں کیوں برخلاف مسئلہ اولا کے اور وہ ہے کہ قبضہ کر لیا عورت نے 1000 پر ایسا 1000 جو مقرر کیا گیا. اب چونکہ عورت قابض ہو گئی ہے تو پیسے متعین ہوتے نہیں ہیں پھر ہیبہ کر دیا زوج کو اور طلاق دی گئی قبل الوطء. جی یہ ایک صورت آ گئی ہے عورت نے کچھ بھی نہیں لیا قبضے سے پہلے سارا ہیبہ کر دیا اب طلاق ہو گئی وطی سے پہلے تو زوج کس شے کا رجوع اس کے پاس ہر شے. جی بہن اسی طرح وہ مسئلہ ٹکراتا ہے نا لیکن چونکہ وہاں پیرو وہ قبضہ کر چکی تھی اس لیے مسئلہ ملیحدہ ہو گیا. جی وَإِنْ قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَالِ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ لَهُ أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِمَا ذَكَرْنَا. اور اگر قبضہ کر لیا عورت نے نصف مہر پر پھر ہیبہ کر دیا کل زوج کو. جی یہاں کہا تھا کہ پہلی صورت میں ایک بنائی اس میں دونوں بنتی ہیں. جی بس یہ بات تھی یا ہیبہ کر دیا جو باقی 500 رہ گیا تھا. جی پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو وطی سے تو پس بے شک نہیں کوئی شے زوجہ پر بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے ذکر کیا. جی سمجھ گئے دھیان کرو ہو بھی خود رو اوکے دیں گے. ثم وَهَبَتِ الْكُلَّ اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ مصنف رحمہ اللہ کا قول رضی اللہ عنہ ثم وہبت الکل اس کا تعلق ہے دونوں صورتوں کے ساتھ اور قول اول باقی یہ متعلق ہے صورت ثانیہ کے ساتھ فقط جیسا کہ ہم نے پہلے اس کو ذکر کر دیا ہے. اب لماز کرنا کیا ہے یعنی یہ بات کہ طلاق قبل دخول کا حکم یہ ہے کہ سالم رہے زوج کے لیے اور تحقیق حاصل ہو گیا زوج کو یہ دونوں ایک صورت میں صرف نصف اور ایک صورت میں بلکہ مع زیادتی فی صورت کیونکہ اس وقت سالم ہو گیا اس کے لیے کل. سمجھ گئے ہیں. اب یہ دوسری صورت آ گئی اور اگر قبضہ کر لیا عورت نے نصف مہر پر پھر ہیبہ کر دیا کل زوج کو یا ہیبہ کر دیا باقی پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو وطی سے پہلے تو بس جواب پس بے شک نہیں کوئی شے زوجہ پر بوجہ اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا. جی اگر قبضہ کیا عورت نے نصف مہر پر پھر ہیبہ کر دیا کل زوج کو یا ہیبہ کر دیا باقی پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو وطی سے پہلے پس بے شک نہیں کوئی شے زوجہ پر وجہ اس کے جو ذکر کیا ہم نے. شابہ جی. ولو کان المہر عرضا فقبضته ثم وهبته له او لم تقبضه فحطته عن ذمته ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها. اور اگر ہو مہر عرضاً کیا سامان پس قبضہ کر لیا عورت نے اس سامان پر پھر ہیبہ کر دیا عورت نے وہ سامان زوج کو ایک صورت یا نہیں قبضہ کیا عورت نے تو پس گرا دیا وہ ہیبہ مراد سا اسقاط پس گرا دیا عورت نے وہ سامان زوج کے. دو صورتیں آ گئی. پھر طلاق دے دی زوج نے قبل الوطء تو پس کوئی شے نہیں عورت پر جو زوج کو دے. سمجھ گئے. اچھا جی دھیان کریں جب ولو کانا. جی یہ بیان ہے صورت ثالثہ کا عدم رجوع کی صورتوں سے. سمجھ آگئی. ثم وہبت ہو اشارہ ہے فرق کی طرف عرض کے قبضے کے درمیان
اور عرض کے عدم قبض کے درمیان کیونکہ اب 12 فی الاول جی تعبیر کیا اول کے ساتھ لفظ ہبہ کے ساتھ اور ثانی میں لفظ بابا جاؤ اس کے جو گزر گئی ہے کہ ہیبہ اس شے کا جو بندے کے قبضے اور ملک میں نہ ہو، مراد اس ہیبے سے اسقاط اور ابراء ہوتا ہے، ذمے سے گرانا، ذمے کو بری کرنا، یہ مراد ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ بولے ہیں جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی اگر پڑھنا پھر مانا کر دیں اکٹھا۔ اما فی صورت عدم القبض فلما مر، بہرحال عدم قبض کی صورت میں جب اس نے قبضہ نہیں کیا، اس نے سارا اس کو ہبہ کر دیا، ہبہ یعنی گرا دیا، تو کیوں زوج عورت پر رجوع نہیں کر سکتا؟ فالما مرہ، فالما کیڑا، یعنی یہ بات کہ تحقیق حاصل ہو گیا زوج کو اور وہ نصف کی سلامتی مع زیادتن، اگر ہبہ کیا عورت نے کل وہ سامان یا اکثر نصف سے ہبہ کر دیا تو پھر بھی یہی ہے، اور اگر ہبہ کیا اقل نصف سے تو ثابت ہے اب زوج کے لیے رجوع کا حق، اب جو جتنا اس نے سپرد کیا ہے وہ اس نے پہلے قبضہ کیا تھا کس پر؟ نہ ہبہ کیا کتنے پر؟ نصف سے زائد پر۔ یہ صورت کون سی چل رہی ہے؟ قبضہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ عدم قبضہ کی صورت، نہیں فالما مرہ عدم قبضہ کی، ٹھیک ہے، تو اگر تو اب کیا کر سکتا ہے؟ ثابت ہوگا زوج کے لیے کس کا؟ رجوع کا حق، کیوں؟ بوجہ نہ حاصل ہونے نصف کی سلامتی کے، جیسا کہ گزر گیا جی، جیسا کہ اب یہ ہے نا، دیکھو درو کہ اگر ہبہ کیا کل سامان یا اکثر نصف سے تو فابہا، اور اگر ہبہ کرے وہ اقل نصف سے، نصف سے اقل ہبہ کرے جی، تو اب جب طلاق ہوگی تو اس نے جو ہبہ کیا وہ نصف کیا ہے، تو باقی نصف تو دینا ہے نا زوج نے اس کو، کہ نہیں دینا؟ کیونکہ دیا تو کچھ نہیں ابھی، نصف تو دینا ہے۔ اس نے ہبہ کیا نصف سے کم جی، وہ سامان ہے کتنے کا؟ 1000 کا، اس نے ہبہ کیا 400 کا سامان، پیچھے کتنا رہ گیا؟ 600 رہ گیا، اب نصف کتنا؟ 1000 کا، 500، تو لہذا 500 تو اس کو دینا ہے، تو جو 100 ہے نا وہ اس کا رجوع کا حق ہے۔ رجوع کا مطلب ہے کہ 100 نہیں دینا، کیونکہ ابھی تو قبضہ دیا ہی نہیں ہے، یعنی 100 اس کو نہیں دینا، کتنا دینا ہے؟ 500 یہ مطلب ہے جی، سمجھ گئے؟ باوجہ نہ حاصل ہونے نصف کی سلامتی کے کما مرہ۔ اچھا کہ چل اما فی صورت القبض فکذالک لأنها وهبت العرض له فانتقد قبل المہر لأن العروض متعینۃ بخلاف المسألة الأولى، اور فإن الدراہم غیر متعینۃ، اور بہرحال قبضے کی صورت میں جب عورت نے قبضہ کر لیا، کیا کیا؟ قبضہ کر لیا، پھر اس نے ہبہ کیا، قبضے کی صورت میں بھی اسی طرح ہے کہ زوج رجوع نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے ہبہ کر دیا سامان کس کو؟ زوج کو، تے فن تقدا کی، لہذا وہ ٹوٹ گیا، فن تقدا قبل المہر، وہ مہر سے پہلے اس کا انتقاد ہو گیا ہے، وہ شرم تفصیل آ رہی ہے، وجہ اس لیے کہ عروض متعین ہو جاتے ہیں، تو یہ متعین ہے، یہی ہے وہ چیز، برخلاف مسئلہ پھر وہ درا ہے کیونکہ دراہم متعین نہیں ہوتے، وہ پہلا مسئلہ۔ چرا دیکھ بھائی یار، قول و فن تقدا، خلاصہ یہ ہے کہ عروض سامان، عروض جمع عروض سامان متعین ہو جاتے ہیں کس میں؟ وہ پانڈے لینے ان پیسے دے کے تے وہ آ کے بھی ٹھیک ہے تسی پیسے بدلائے نے میں جگ بدلان لگا، ٹھیک ہے جڑی شہ لئی وہی لینی ہے کہ بلکہ کھول کے ویکھی دی یار جڑا میں ویکھ کے گیا وہ تو نہیں ہور دے دیتے، خدا دے بندے کی کیتا ہی تے وہ کہ تو پیسے اور کیوں دیتے نہیں جی، کدی کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سامان تو متعین ہو جاتے ہیں عقود میں، اور بے بے فسخ کرنی ہے اور کرو جگ لے کے آلے لت میرے پیسے میں دو کہ وہ جگ لے جڑا لے کے گئے اور لے آتے جی،
حتیٰ کہ اگر شادی کی اس نے ابد مثلاً تو نہیں جائز زوج کے لیے یہ کہ روکے اس غلام کو اور دے اس کا یہی دینا ہے، سمجھے؟ پس جب دیا زوج نے غلام اس شرط پر کہ وہ پھر ہیبہ کر دیا، غلام کی مثال قبضے کی صورت چل رہی ہے، پھر ہیبہ کر دی عورت نے وہ غلام زوج کو، بے نہیں وہی، اگر غور کرتی پھر بات تھی وہی بے نہیں، تو ٹوٹ گیا قبضہ سابق۔ یہ جملہ اصل درم دنانیر میں جو عورت نے 1000 پر قبضہ کیا وہ قبضہ نہیں ٹوٹا کہ وہ متعین نہیں ہوتے، وہ قبضہ پکا ہے، جو دیے ضروری نہیں کہ یہ وہی مار رہی ہے، وہ قبضہ سلامت ہے۔ یہاں قبضہ ٹوٹ گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی چیز ہے، قبضہ ختم ہو گیا اور لوٹ آئی ہے وہ شے بے عینی زوج کی طرف بے طریقے جب لوٹ آئی ہے تو پس سالم ہوگی زوج کے لیے نصف کی، بلکہ برخلاف پس نہیں رجوع کرے گا زوج زوجہ پر ایشا بس ہے۔ پھر دوبارہ برخلاف مسئلہ اولا، اور وہ ہے کہ جب قبضہ کیا عورت نے 1000 مسمہ پر اور اس کی مثل پر ان چیزوں سے جو نہیں متعین ہوتی ہیں، کون؟ مکیلی موزونی، سمجھے؟ مثال طور پہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک یہ 3-4 لگے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ تجھے میں اس ڈھیری سے 10 من گندم تیرا حق مار ہے جی، بعد میں اس کو چھوڑ کر اگلی سے دے دے، ٹھیک ہے، اگلی سے دے دے، ٹھیک ہے، متعین نہیں ہوتی۔ پھر ہیبہ کر دی عورت نے جی زوج کو، کیونکہ وہاں رجوع کر سکتا ہے زوج، اس لیے کہ دراہم اور دراہم کے غیر جو نہیں متعین ہوتے پاس نہیں پہنچے بے عورت کے ہیبے کے سبب سے عین اس کا حق نہیں پہنچا، جو عین اس کا حق تھا نا نصف، وہ اگرچہ پہنچ گئی اس کی طرف مقدار اس کی جو اس نے دی تھی، اگرچہ 1000 کا 1000 واپس آ گئے لیکن جو دیا تھا اس کا عین واپس نہیں آیا، اور نہیں اس طرح یہاں کیونکہ عرض متعین ہو جاتا ہے، پس پہنچ گیا زوج کو عین اس کا حق کس کے سبب سے، پس نہیں باقی زوج کے لیے رجوع کا حق۔ سنیں اور دھیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے اس مسئلے کو مسئلہ وہ کہتے ہیں اسی طرح رجوع کر سکتا ہے، اور وہ جو ذکر کیا ہم نے وجہ فرق سے وہ کہ وہ پیسے متعین نہیں ہوتے، سامان متعین ہو جاتا ہے، اور یہاں سے معلوم ہو گئی وجہ رجوع کی اس صورت میں جب بیچ دیا عورت نے سامان کس سے، کیونکہ پہنچا ہے زوج کی طرف اس صورت میں بے عوض کے بدلے اس نے پیسے دیے، وہ اس نے پیسوں سے 5 لاکھ کی لی ہے تو عورت کو دیے، اور وہ عوض کیا ہے، اور سلامتی بے عوض، جیسے یعنی بھئی عوض کے بدلے جو چیز سالم ہوئی ہے یہ ایسے ہے جیسے سالم نہیں ہوئی ہے، لہذا یہاں اور مخامد رجوع کر سکتا ہے جی، کیونکہ دراہم نظر آ رہے ہیں، فرمایا باہر میں دھیان کری میں تحقیق ظاہر ہوئی ہے میرے لیے یہ بات کہ یہ مسئلہ 60 وجہ پر ہے۔ کنہوں نے کہا ہے؟ ابن نجیم نے کہا باہر رکھ یہ مسئلہ، یہاں اس کا مختصر بیان کرتے ہیں، 60 پڑھنی ہوں تو پھر کھولو بابے دی کتاب کہ 60 وجہ پر ہے، اور سنیں جو مختصر وہ یہ ہے کہ مہر یا سونا ہے یا مثلی ان کا غیر، مثلی ہے لیکن ان کا وہ مکیلی موضوع نہیں، یا وہ شے کیا ہے قیمتی ہے، وہ سونا چاندی بھی نہیں ہے اور مکیلی موزونی بھی نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں قیامی۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 4۔ کون؟ سونا چاندی مثلی جن کا غیر ہے اور قیمتی جن کا غیر ہے، سونے چاندی کا غیر جن کا کی ہوگا جی، غیر ہاں کہ غیر حمایے ہیں، حما ہونا چاہیے تھا جی، سونا چاندی 2۔ اور سن پس اول کون؟ پس اول 20 وجہ پر ہے جی،
یہ کنے نے 4 نے نا 4 تے 20 تے 20 اچھا خیر دھیان کرے جے اول کتنی وجہ پر ہے 20 وجہ پر کیویں دھیان کر کہ موہوب جو ہبہ دیا عورت کو یا کل ہے یا نصف 2 صورتیں ہوں گی پھر ہر ایک 2 میں سے یا ہوگا ہبہ کیا محبوب جو اس نے عورت نے ہبہ کرنا ہے زوج کو زوج نے نہیں عورت کو عورت جو زوج کو ہبہ کر رہی ہے مارتا سونا تو ہبہ کر رہی ہے کون عورت زوج کو تو ہبہ کر رہی ہے سارا یا نصف کا سی 2 صورتیں پھر ہر ایک میں وہ سارا یا نصف قبضے سے پہلے یا قبضے کے بعد قبضے کے بعد جی کتنا ہو گیا یا نصف کے قبضے کے اکٹھیاں کرو چوکھیاں بن گیا نا 2 صورتیں ہیں نا قبضہ ہبہ کیا کل پر یا کل ہبہ کیا یا نصف پھر دونوں میں سے قبضے سے پہلے قبضے کے بعد یا نصف کے قبضے کے بعد یا نصف سے اقل یا نصف سے اب یہ گنے کتنے ہو گئے کل ہر ایک ان دونوں میں سے قبضے سے پہلے سارے کا ہبہ قبضے سے پہلے نصف کا ہبہ نصف کے قبضے سے پہلے سارے کا ہبہ نصف کا ہبہ یا قبضے سے پہلے جو ہے نا اقل من ہو پہ قبضہ کیا اس سے اقل سے پھر ہبہ سارا یا نصف یا قبضہ کیا اکثر پر ہبہ سارا یا نصف آگے سمجھ تو یہ کل کتنی بن گئی 10 اب 10 میں سے ہر ایک ان میں سے 2 قسم ہے کہ وہ جو سونا ہے وہ مضروب ہے یا تبرن ہے کہ وہ دنانیر بنے ہوئے ہیں یا ڈلیوں کی شکل میں ہے تو یہ کل 20 ہو گئی ہیں والعشرۃ الاولیٰ فی المثلی جی 10 اولیٰ مثلی میں ہوں گی جو مثلی ہے نا اس میں بھی یہ 10 چلیں گی جی اور ہر ایک پھر ان دونوں سے یا معین ہوگا یا غیر معین ہوگا اسی طرح کہ یمی کے اندر بھی یہ باتیں چلیں گی تو چاندی کے اندر بھی یہی ساری باتیں ہیں جی سمجھا جی تو او 20 سونے چاندی وچ 40 تو 10 بنی ہے کس کی مثلی کی اس میں مثلی میں 10 اور 10 بنے گی کہ یا می میں تو کتنی ہوگی 60 ہوگی تو یہ 60 مسئلے صورتیں بنتی ہیں اس کی واہ واہ فقہا تمہاری عظمتوں کو سلام نہ کوئی شرح پڑھے نہ کسی نے پریشانی ہوئے چل کتھے ہی ہونا اور اگر ہو مہر سامان بس قبضہ کر لیا عورت نے مہر پر وہ سامان پر پھر ہبہ کر دیا عورت نے سامان زوج کو یا قبضہ نہیں کیا عورت نے سامان پر پس گرا دیا سامان زوج کے ذمہ سے پھر طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو قبل الوطی تو پس کوئی شے نہیں عورت پر بہرحال عبد عدم قبض کی صورت میں پس بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے اور بہرحال قبضے کی صورت میں پس اسی طرح اس لیے کہ عورت نے ہبہ کر دیا سامان زوج کو تو پس ٹوٹ گیا قبضہ قبل المہر سنے جی قبضہ وہ ٹوٹ گیا واپس آ گیا جی اس لیے کہ سامان متعین ہو جاتا ہے برخلاف مسئلہ اللہ کے کیونکہ دراہم متعین نہیں ہوتے شابہ جی اور اگر ہوما سامان پس قبضہ کر دیا عورت نے سامان پر پھر ہبہ کر دیا عورت نے سامان زوج کو یا نہیں قبضہ کیا سامان پر پس قرار دیا سامان زوج کی ذمہ سے طلاق دے دی زوج نے زوجہ کو قبل الوطء پس نہیں کوئی شے زوجہ پر بہرحال عدم قبض کی صورت میں پس بوجہ اس کے گزر گیا اور بہرحال قبضے کی صورت میں بس اسی طرح اس لیے کہ عورت نے ہبہ کر دیا سامان زوج کو بس ٹوٹ گیا قبضہ مہر کے سے سامان متعین ہے برخلاف مسئلہ اولا کے کیونکہ دراہم غیر متعینہ ہیں